یکم محرم الاعظام کو ایک عظیم نسبت حاصل ہے، یعنی کہ حضرت سیدنا خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ کے حوالے سے یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ 26 ذوالحج کو مسجد نبوی کے اندر جماعت کے دوران آپ پر حملہ ہوا اور 3 دن 4 دن یا 5 دن آپ بیمار رہے اور پھر بالآخر آپ یکم محرم کو شہادت آپ کو نصیب ہوئی۔ اس حوالے سے چونکہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے ستارے کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم، ستاروں کو دیکھ کر لوگ پرانے زمانے میں اپنی منزلوں اور اپنے رستوں کا تعین کیا کرتے تھے۔ قیامت تک کی مسلمان امت کے لیے اگر کوئی رستے کا تعین چاہیے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کو سامنے رکھ کے چلنا شروع ہو جائے۔ ستارے کو دیکھ کے چلتے ہوئے پھر بھی بھٹک سکتا ہے، صحابی کو دیکھ کے چلتے ہوئے منزل کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ میرے نبی نے ان کی تربیت ہی ایسی فرمائی۔ ہر صحابی کو اللہ نے کچھ انفرادی شان اور امتیازی خصوصیت اور خوبی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اس میں سے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں 1.25 لاکھ کم و بیش جو حضور کے صحابہ ہیں، سارے کے سارے میرے حضور کے مرید ہیں۔ کیا ہیں؟ مرید ہیں، مرید رسول ہیں۔ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن واحد صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں جو حضور کے مرید بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہیں۔ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ حضور کیسے حضور کی مراد ہے؟ سارے صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے اپنی آخرت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی رائے کے لیے، اپنے حساب سے اسلام قبول کیا ہے۔ عمر بن خطاب کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کو اسلام نے مانگا ہے اس انداز میں کہ خود بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر ہمیں عطا فرما۔ تو یہ حضور عمر کا اسلام قبول کرنا یہ حضور کی مراد ہے۔ ہر صحابی کی مراد حضور ہیں، ہر صحابی کی مراد چاہت طلب تمنا حضور ہیں، اور حضور کی مراد کیا ہے؟ عمر ہے۔ حضور طلب کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں اللہ عمر ہمیں دے دے۔ ہر صحابی تمنا کر رہا ہے اللہ حضور کی غلامی دے دے، اور حضور طلب تمنا کر رہے ہیں اللہ عمر کو ہماری غلامی میں دے دے۔ یہ ہے مرید رسول اور مراد رسول میں فرق ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام کے ذریعے ہر ایک کو عزت ملی ہے اور ملتی رہے گی، لیکن حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ یہ بڑا فرق ہے، بڑی خوبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہر شخص اسلام کی وجہ سے عزت پاتا ہے، لیکن اسلام کو عمر کے ذریعے عزت ملی ہے۔ بڑا امتیاز ہے جو عمر کے کھاتے میں آیا ہے۔ 36 ہجری میں حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا، 27 سال آپ کی عمر تھی، یا ایک روایت کے مطابق 33 ایئرز اس وقت آپ کی عمر تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت کیسے ملی تھی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، عبادت کرتے تھے، سرے بازار سرے محفل علل اعلان بات کرنے کی
اجازت ہی نہیں تھی، جرت ہی نہیں تھی، مشرکین مکہ کا اتنا ہوڑ تھا وہاں پر۔ لیکن چھٹی سال جو نبوت کا تھا، جب اس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلا مطالبہ جو حضرت عمر کے کلمے پڑھنے کے بعد آیا تھا وہ یہ تھا، یا رسول اللہ کیا ہمارا خدا جھوٹا ہے یا ان کافروں کے خدا جھوٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا خدا سچا ہے، ہم سچے، ہمارا خدا سچا۔ فرمایا جھوٹے خداؤں کی عبادت تو سر عام کی جائے اور سچے خدا کی عبادت چھپ کر کی جائے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اٹھیے، مکہ میں تشریف لائیے، آج آپ علل اعلان سر عام اللہ کی عبادت میں سجدہ دیجیے اور ندا دیجیے سین حرم میں کھڑے ہو کے۔ میں دیکھتا ہوں کسی کافر کی جرت پڑتی ہے کہ وہ آپ کی طرف سے میلی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر حالات جو بیر کھڑے ہیں وہ ان جذبات کے موافق نہیں ہیں۔ میرا آنا وہاں اعلان کرنا، عبادت کرنا وہ تو میں کر دوں گا، لیکن حالات ان جذبات کے موافق نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے جو لفظ بولے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ حسبک اللہ وانا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ کے بعد میں اکیلا ہی تہاڈی واسطے کافی ہوں۔ اللہ کافی ہے وانا، اور اللہ کے بعد میں اکیلا سارے مکے والوں کے لیے کافی ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا کروں۔ ویسے اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، لیکن ایسے موقعوں پر اللہ کو میں بڑی پسند ہے۔ اور حضرت عمر کی میں آپ کے لیے کافی ہوں، یہ بڑی میں ہے، اللہ کے بعد میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ حضرت عمر کی اس موقع پر میں اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے عمر کی میں کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ حضرت عمر، میں وہ آیت آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیسے بنے، ذرا آگے چلیے کہ جب وہ آیت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام جو ہے وہ یہ آیت سورت توبہ کی لے کر نازل ہوئے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے حبیب نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جو آپ کے غلام مومن ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ اشارہ ادھر تھا، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی، اے حبیب حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی، ومن اتبعک من المؤمنین، اور کلمہ پڑھنے والوں میں جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے سچے اور مخلص متبعین ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب ذرا رک کر میں یہ موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک قاعدہ ذہن میں رکھو، وہ یہ ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک ہیں۔ کیا ہے؟ مشترک ہے، لیکن وہ لفظی مشترک ہے، میننگ اور معنوی طور پہ مشترک نہیں ہے۔ کسی بھی بات میں، کسی بھی لفظ میں، کسی بھی چیز میں اللہ اور بندے کے درمیان معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اشتراک نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ لفظ بعض دفعہ مشترک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کے بندے بھی علیم ہیں، خود اس نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اس نے اپنے بندوں کو بھی فرمایا کہ سمیع ہے، سننے والا، بندہ بھی جاننے والا، اللہ بھی جاننے والا۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ بھی ہے اور نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ لیکن یہ لفظوں میں اشتراک ہے، لفظ کامن ہے، ان کے اندر جو میننگ ہے وہ کامن نہیں ہے، وہ مشترک۔ اگر وہ مشترک مانو گے پھر شرک ہو جائے گا۔ جس معنی میں اللہ سمیع ہے، علیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اس معنی میں بندہ علیم، رؤوف، سمیع نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ جانتا ہے
اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتا ہے، اس کے دیے ہوئے حواس خمسہ کے ذریعے جانتا ہے، لیکن اللہ کو جاننے کے لیے کسی پاور کی، کسی سورس کی محتاجی نہیں ہے۔ لفظ میں کامن ہے، معنی کامن نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو میں نے سورۃ بقرہ کی آیت، سورۃ توبہ کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن فرمایا ومن اتبعک من المؤمنین، میرے آپ کی اتباع کرنے والے جو مومن ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ فوراً آج کا ذہن شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ اللہ کافی ہے، بس اتنا کہنا چاہیے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں بھی کافی ہوں اور صحابہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں، تو کافی ہونے کا لفظ اللہ کے اپنے لیے بھی استعمال کر رہا ہے قرآن میں، اور وہی کافی کا لفظ اللہ مخلص غلاموں کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ جس کے ساتھ ملانے سے شرک ہونا تھا، جب وہ خود ملا رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں فساد پھیلاتے ہو؟ کیوں کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک کہتے ہو تھوڑی تھوڑی بات پر؟ لیکن اللہ کافی ہے حضور کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ جب اللہ کافی ہوتا ہے تو پھر کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ مدد کرتا ہے تو پھر کسی سے لے کے مدد نہیں کرتا ہے، کسی کا محتاج ہو کر وہ مدد نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کے لیے کافی ہوں، حضور آپ کے لیے کافی ہیں، صحابہ آپ کے لیے کافی ہیں، تو وہ محتاج ہیں اللہ کی مدد کے، اس کی طاقت کے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی دی ہوئی مدد اور سورسز کے محتاج ہیں، تب ہی وہ مدد کر سکتے، تب بھی وہ کافی ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے عوام میں اتنا بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب چھوٹی بات جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، مشرک ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، یہ سارے اسلام سے خارج ہیں۔ اتنی بڑی جنت کس لیے بنائی گئی؟ ایک بندہ بڑا پڑھا لکھا ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ یہ جو مولانا کا لفظ ہوتا ہے، مولانا کا مطلب ہوتا ہے مولا۔ مولانا دو لفظوں کا یا دو حرفوں کا کمبائن ایک لفظ ہے، مولا اور نون الف نا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا مولا۔ مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مولا۔ مولا نون الف نا، مولا۔ وہ کہہ رہا تھا ہمارا مولا تو اللہ ہے، تو پھر آپ یہ مولویوں کو، علماء کو، ان لوگوں کو مولانا کیوں کہتے ہو؟ لہذا مولویوں کو اور علماء کو مولانا کہنا، ہمارا مولا، چونکہ اللہ مولا ہے تو اس کے علاوہ غیر اللہ کوئی مولا نہیں، یہ شرک ہے۔ آپ کتنی کامن سی سوچ کے ذریعے ساری امت کو مشرک بنا دیا۔ جو مولانا کہتا ہے وہ مشرک ہو گیا، ایسے ہی ہے نا؟ کتنی کامن سی سوچ ہے، اور یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے سوچ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ تو حضرت علی نے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، فتنے ڈھیر سارے ہوں گے، مال مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا اور بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے جڑ جانا فتنوں سے بچ جانے کا سبب ہے۔ اب یہ کامن سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیٹاگوریکل فرمایا، ان اللہ، سورۃ تحریم پارہ نمبر 29 میں، پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل فرمایا، سورۃ تحریم پہلے رکھو، ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المومنین، بے شک اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور جو نیک بندے ہیں وہ بھی تمہارے مولا ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں فرق رہے، مولا کے قرآن میں ایک معنی نہیں، کئی معنی ہے۔ ایک مولا کا معنی ہوتا ہے حقیقی مددگار، وہ صرف اللہ ہے، وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، محبوب، پیارا۔ جیسے آپ درود نہیں پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا، ذرا بولو نا کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور ہمارے دوست بھی ہیں، حضور ہمارے محبوب بھی ہیں۔
مولا کا ایک مطلب حقیقی مددگار وہ صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. لیکن مولا کا ایک مطلب محبوب بھی ہوتا ہے، جیسے ہم درود میں کہتے ہیں. اور اس سورت تاریم کی اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے. کیا؟ محبوب، دوست. و صالح المومنین، اور اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے مولا ہیں، یعنی دوست ہیں، بھائی ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں، خیر خواہ ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ باتیں سن کر آپ کا مائنڈ نیگیٹو نہیں بنے گا، مثبت سوچ، مثبت فکر، مثبت نظریے پہ آئے گا. لیکن شرک، کفر، فتویٰ، حرام، دوزخ، فلاں، اسلام سے خارج، یہ باتیں سن سن کے آپ کا فکر اور آپ کا ذہن نیگیٹو بنتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اٹھیے، حرم میں تشریف لائیے، حسبک اللہ و انا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ کے بعد میں اکیلا آپ کے لیے کافی ہوں، اٹھ کے آئیے. آپ اٹھے، دائیں سائڈ پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں سائڈ پہ حضرت عمر سین حرم میں آئے. قافلوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھی، گپے لگا رہی تھی. جب انہوں نے ایک طرف حمزہ اور ایک طرف عمر اور بیچ میں حضور کو آتے دیکھا، ان کی پریشانی کی کوئی حد ہی نہیں تھی اس وقت کہ عمر بھی کلمہ پڑھ چکا ہے اور حمزہ بھی کلمہ پڑھ چکا ہے. کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہاں بیٹھا رہے، اٹھ کے نکل گئے. وہ جو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ جو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، وہ جو بولنے نہیں دیتے تھے، آج عمر کو دیکھ کے وہ خود اٹھ کے جا رہے ہیں. میرے حضور نے سین حرم میں پہلی دفعہ علل اعلان سرے عام اللہ کو جبین نیاز اور سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا. یہ تھا وہ ظہور جو حضور نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر. اللہ آج تو نے دکھا دیا ہے کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ بنے تھے. 10 سال 5 ماہ اور 8 دن آپ خلیفہ رہے. جب آپ خلیفہ بنے تھے تو مدینہ شریف اور مدینہ کے ارد گرد جو عرب ریاستیں تھیں، عرب شہر تھے، ان میں اسلام تھا. انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. وہ تقریباً کوئی 13 لاکھ مربع میل کا وہ علاقہ تھا جو جب حضرت عمر خلیفہ بنے تھے اس وقت تھا. اور 10 سال 5 ماہ اور 8 دن جتنی دیر آپ خلیفہ رہے، اس عرصے میں آپ نے 1000 بڑے بڑے شہروں کی، چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں وہ تو کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آتے نا، یہ جو اس وقت کا شماریات ہے ہسٹوریکل، اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے اس 10 سالہ دور خلافت میں آپ نے بڑے بڑے 1000 شہروں کو فتح کیا تھا. 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت پھیل چکی تھی، آدھی دنیا تک. مجھے تو یہ کنسیپٹ آج تک نہیں ملا، 20 سال ہو گئے قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے کرتے. یہ کنسیپٹ مجھے تو کسی حدیث اور قرآن کی آیت سے نہیں ملا کہ کوئی تمہیں بیٹھے بیٹھے آ کے مارے گا تو پھر تم آگے سے اٹھو گے. اگر ایسا تھا تو مدینہ تو بن چکا تھا، امن قائم ہو چکا تھا، ریاست بن چکی تھی. اسی کو پھلتے پھلاتے ترقی کراتے، کھاتے پیتے نمازیں پڑھتے، یہ اتنے آدھی دنیا فتح کرنے کی کیا فائدہ تھا؟ مدینے سے نکل کر وہ جو ایران تک جا پہنچے تھے، کیسر و کسرا کے دروازوں تک جا پہنچے تھے. صحابہ کو جو حضور قرآن سمجھا کر گئے تھے، اس قرآن میں ان کو نہیں سمجھ آئی تھی کہ نہیں کوئی آئے گا تو پھر اٹھیں گے ورنہ مدینے میں بیٹھے رہو. 10 سال میں 1000 شہر فتح کیا ہے. اور ہم ماشاءاللہ 1947 سے لے کر جو کچھ کیے تھے وہ بھی ان میں سے کچھ دے چکے ہیں، لیا کچھ بھی نہیں. 10,000 شہر فتح کیے. میں حیران تھا کہ کون سی پاور تھی، کون سا آپ کے اندر مینجمنٹ سکلز تھیں حضرت عمر کے اندر، کہ جب آپ خود رو کے فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا
میرا باپ خطاب مجھے اونٹوں کا ریوڑ دے کے کہتا تھا عمر جا کے بیر پہاڑوں کے درمیان ان کو چرا کے لے آؤ، ذرا پھرا کے لے آؤ. میں ان کو لے کے جاتا تھا تو وہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتے تھے. ایک ادھر چلا جاتا تھا، اس کو میں موڑ مار کے روک کے ادھر لاتا تھا، دوسرا ادھر چلا جاتا تھا. مجھے وہ اونٹوں کا جو ریوڑ ہے جو چند اونٹوں پر مشتمل ہوتا تھا، مجھ سے وہ نہیں کنٹرول ہوتا تھا، میری وہ اس پر کنٹرول نہیں ہوتا تھا. لیکن آج آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اکیلا وہ کنٹرول کر رہا ہے. وہ پاور کیا تھی، وہ مینجمنٹ سکلز کیا تھیں، وہ کیا صلاحیت تھی، وہ کیا قابلیت تھی جو آدھی دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. کم از کم میرے اللہ کی مدد تو تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو تھی، لیکن یہ ساری چیزیں کیوں اکٹھی ہو گئی تھی جو آپ کے اتنا زیادہ اعزاز اور شان کا سبب بنی. میرے اگر ان ساری چیزوں کو آپ ایک لفظ میں اور ایک سبب میں اکٹھا کرنا چاہیں تو میں یہ کہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، دوسری ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. جتنا قرآن حضرت عمر کی زندگی میں داخل تھا اور حضرت عمر قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، شاید ہی کوئی کم ہو. یہ وہ پاور تھی جو جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا تھا. اور یہ پاور خلیفہ بنتے ہوئے نہیں، اس سے پہلے بھی تھی اور اس سے بعد میں بھی تھی. جب آپ کا دربار لگتا تھا، جب آپ کا دربار لگتا تھا اور وزیر مشیر صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت علی جیسے آپ کے مشیر تھے اور وزیر تھے دربار میں بیٹھے ہوئے، حضرت صحابہ بڑے بڑے سامنے بیٹھے، تو ایک چھوٹی عمر کا صحابی جس کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان رسالت سے اس صحابی کو دعا دی ہے، اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، قرآن کی فہم نصیب فرما. بوڑھے بوڑھے صحابہ دربار میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اس چھوٹی عمر کے صحابی عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر اپنے دائیں سائڈ پہ فرنٹ پہ بیٹھاتے تھے. بعض صحابہ بوڑھے لوگ اعتراض بھی کرتے تھے اس کابینہ پر کہ آپ چھوٹی عمر کے صحابی کو فرنٹ پہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، بڑے بڑی عمر کے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے حضور کے ساتھ جنگیں بھی کی ہیں، بڑے کارنامے ہیں، بڑی خدمت ہے ان کی اسلام میں. تو آپ کے پاس کیا جواب ہوتا تھا؟ واقعی معقول بات ہے، ایک مناسب بات ہے. ایک دفعہ جب لوگوں کی طرف سے تحفظات اور اس طرح کے اعتراضات زیادہ آئے تو آپ نے ایک ایسا عقلی اور معقولی جواب دیا کہ سارے لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے سورۃ النصر پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ نے فرمایا مجھے ایک جملے میں بتاؤ اس سورت کے اندر اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. کسی نے کہا اسلام کی فتح کی بات ہوئی ہے، کسی نے کہا اللہ حضور کی نصرت کی بات ہوئی ہے، کسی نے کہا ایک وقت آئے گا لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی. ساروں سے پوچھا، لیکن آخر میں آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے بتاؤ کہ اس سورت کو نازل کرنے میں اصل اللہ کی مراد کیا تھی. آپ کھڑے ہوئے ایک لفظ میں کہا، اے امیر المومنین عمر، جب یہ سورت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، حضور میدان عرفات میں موجود تھے، اللہ نے اس سورت کو نازل کر کے اپنے نبی کو بتایا تھا، اے حبیب اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. حضور کو اللہ نے ان کے وصال کی اس سورت میں خبر دی ہے. حضرت عمر نے پوری کابینہ اور صحابہ کی طرف منہ کر کے فرمایا مجھے بتاؤ اس سورت سے جو اللہ کی یہ والی مراد ہے آپ میں سے کسی کو پتا تھی؟ کسی نے بیان کی ہے؟ جو علم اور فہم قرآن کا اس نوجوان کو حاصل ہے آپ میں سے بوڑھوں کو بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے عمر کے دربار میں اس کو عزت دی گئی ہے. عمر کے دربار میں اس شخص کو عزت دی جاتی تھی جو شخص قرآن کی زیادہ علم رکھتا تھا، قرآن سے زیادہ وابستہ ہوتا تھا. ایک غلام کے بیٹے کو ایک عام سا جو قریشی نہیں ہے، جو ہاشمی نہیں ہے،
مکے کے سرداروں میں سے نہیں ہے، حضرت سالم ہے، ان کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ جب اعتراض ہوا ان کو کیوں گورنر بنایا ہے، آپ نے فرمایا اس وقت زمین پر جتنے صحابہ موجود ہیں سب سے زیادہ قرآن کا عالم یہ حضرت سالم ہے، اس لیے میں نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا۔ آج قرآن تو صرف مسجدوں کی الماریوں میں ہے، قبروں پر پڑھنے کے لیے، ختموں پر تلاوت کے لیے ہے، برکت کے لیے کوئی دکان کھولی جائے، کوئی گھر نیا بنایا جائے، یا بچپن میں بچوں کو تھوڑا بہت سیدھے الٹے پلٹے الفاظ کے ساتھ سنا، نہ کوئی سمجھتا ہے۔ اگر کوئی سمجھ آ جائے تو عمل کی کوئی ہمیں صورت پریکٹیکلی اجتماعی طور پہ نظر نہیں آتی ہے، اور پھر ایک بازار میں، معیشت میں، معاشرت میں، سسٹم کے اندر قرآن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی ان کا کوئی تصور اور کنسیپٹ ہے، بلکہ زیادہ تر سسٹم ہی قرآن پاک کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دفعہ لیٹر لکھا، اور لیٹر کس کی طرف لکھا؟ اسی صحابی کی طرف، حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف، یہ قرآن پاک کا بڑا علم رکھتے تھے۔ آپ نے لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھ کے کیا پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیف تختلف هذا الامہ نبیھا واحد کتابھا واحد الہھا واحد، ایک وقت آئے گا کہ اس امت میں اختلاف ہو جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امت میں اختلاف ہو جائے، حالانکہ اس امت کا نبی ایک ہے، اس امت کا خدا ایک ہے، اس امت کی کتاب ایک ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بصیرت سے بھرپور جواب ارشاد فرمایا، جامع۔ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، آج ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا، یہ اب جواب دے رہے ہیں